ان کو نبی مانتے تو تم گمراہ ہو جاتے۔ اب ذرا آپ ان پر غور کیجئے جو بات میں نے عرض کی ہے کہ مصدقا لما معکم اس آیت میں ہے جو آج ہم نے پڑھی ہے کہ وہ تصدیق کرے گا، مصدق آنے والے کی تصدیق کرے گا، مصدق آنے والا پیغمبر پچھلے نبی کی تصدیق کرے گا۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیے کہ کسی پیغمبر نے کسی پیغمبر پر تنقید نہیں کی۔ اللہ نے جتنے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں اور اس دنیا میں وہ تشریف لائے ہیں، یہ نہیں ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کسی پچھلے پیغمبر پر تنقید کر دی، عیسیٰ علیہ السلام نے کسی اور پچھلے پیغمبر پر تنقید کر دی، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ اور اس طرح کی بات بھی نہیں ہے کہ پچھلے نبی یعنی جو گزر چکی ہیں انہوں نے آنے والے نبی کے بارے میں کوئی ایسی بات کی ہو جو سچا، یعنی مثلا کسی نے کہا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہوں گے، یہ جو عیسائی حضرات کہتے رہتے ہیں کہ جناب ہم بھی تو پیغمبر کی بات مانتے ہیں، ہم عیسائی ہیں، یہود و نصارہ جسے ہم کہتے ہیں نصارہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو پیغمبر تھے، بالکل تھے، لیکن کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور شریعت اب چلے گی؟ جو موسوی ہیں جنہیں ہم یہودی بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم بھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو کیا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور آپ نبی اور رسول میں تو فرق جانتے ہی ہیں، کیا ان کی شریعت اب چلے گی؟ کیا دنیا میں، پوری دنیا میں عیسائیوں کی آبادی غالباً زیادہ ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ آج تک کسی مسلمان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہو؟ ریکارڈ پر یہ بات ہے، آپ کو کوئی مسلمان ایسا نہیں ملے گا۔ جب ایک مسلمان اپنے گزشتہ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے، تو پھر عیسائیوں کو کس نے اجازت دی ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا سہارا لے کر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی یا توہین کریں؟ ایک بات آگے لفظ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، آیت پر آپ کا جو ہے نا ذہن مرکوز رہے کہ آپ نے اس پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے، اور ہر پیغمبر نے یہی بات بتائی ہے۔ اب آپ ذرا فرمائیے کہ عالم ارواح میں جب اللہ نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے یہ اقرار اور عہد و پیمان لیا، اس وقت سارے نبی موجود تھے، سارے رسول موجود تھے، یا کوئی ایسا بھی تھا جو غیر حاضر تھا؟ جب سارے نبی اور رسول موجود تھے تو اگر قادیانی نبی ہوتا تو یہ بھی تو ہوتا۔ 100 کے قریب آیات ہیں قرآن مجید میں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کوئی ذلی نبی، کوئی بروزی نبی، کوئی تشریعی نبی، کوئی غیر تشریعی نبی، کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی کی قسمیں نہیں ہوتی، یہ کبھی آپ نے سنا ہے کہ فلاں پیغمبر کی یہ قسم تھی، فلاں کی یہ قسم تھی؟ اور نبوت تو اللہ کی جانب سے عطیہ ہوتا ہے، نبوت تو اللہ کی جانب سے اعزاز ہوتا ہے، نبوت تو وہ ہوتی ہے جو اللہ نبی کے سر پر تاج کی طرح خود سجاتے ہیں۔ نبی کوئی عام چیز تو نہیں ہے، یعنی کسبی چیز نہیں ہے نبی کہ کوئی کہے میں محنت کر کر کے نبی بن جاؤں گا۔ چلے آج کوئی مجھ سے کہہ دے کہ آپ عطاء اللہ شاہ بخاری ہیں
تو سارے لوگ کہیں گے دیکھو جی بیوقوف ہو گیا، جھوٹ بول رہا، کل کا چھوکرا ہے، اور کہاں امیر شریعت بطل حریت سید عطا اللہ شاہ بخاری اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں اس جیسا ہوں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت پناہ، رسالت آپ ساری باتیں ذرا ذہن میں رکھیں گے تو پھر کوئی نتیجہ اخذ ہوگا۔ یہ روایتی اور رسمی گفتگو نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ مجھے کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں، میں عبادت کرتا ہوں۔ اب صحابہ کرام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع تھے، فرما بردار تھے، اطاعت گزار تھے، سچے عاشق تھے، سچے مرید تھے، اور وہ بھی سچے پیر تھے۔ میرے نبی سے بڑھ کر تو سچا پیر اور کوئی نہیں۔ انہوں نے بھی ویسے نمازیں پڑھنے شروع کر دی۔ اب ظاہر بات ہے کہ کھاتے نہیں تھے، پیتے نہیں تھے، انسان تو تھے، کمزوری واقع ہو گئی۔ جناب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، امام الائمہ، امام الانبیاء، امام الرسل، امام المشرقین، امام المغربین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے مریدو، میرے عاشقو، میرے ماننے والو، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگے کہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے، اس لیے ہم نے بھی اسی طرح نمازیں پڑھنا شروع کر دی، اسی طرح لمبی لمبی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایکم مثلی واللہ یطعمنی ویسقینی، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو سکتا ہے؟ لفظ سمجھ آ رہے ہیں؟ تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہو سکتا ہے؟ مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ جب صحابہ نبی کی طرح نہیں ہو سکتے تو کوئی عام انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جہالت ہے، لا علمی ہے۔ نبی نبی ہوتا ہے، امتی امتی ہوتا ہے، خالق خالق ہوتا ہے، مخلوق مخلوق ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ کو جب تک میں حکم نہ دوں اس وقت تک آپ ہر کام جو مجھے کرتا ہوا دیکھیں، اس طرح نہ کریں، اس طرح آپ کو تکلیف ہوگی۔ تو جناب یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ اگر سارے صحابہ مل کر نبی کی عبادت میں جو اللہ کی وہ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر گزار بنتا ہوں، اگر یہ سارے مل کر نبی کی طرح اللہ کے شکر گزار بندے اور عبادت نہیں کر سکتے، اور ہم میں سے آج تک کسی نے، غور سے سنیے، یہ کسی نے نہیں کہا کہ فلاں ولی جو ہے وہ حضرت علی کی طرح ہے، فلاں بزرگ حضرت عثمان کی طرح ہے، فلاں ایک آدمی حضرت عمر کی طرح ہے، فلاں ایک آدمی حضرت صدیق اکبر کی طرح ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ ساری امت مسلمہ مل جائیں، سارے صحابہ مل جائیں تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو پھر یہ مان لیجئے، جب ہم صحابہ میں سے کسی کو نبی نہیں مانتے، جب ہم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو نبی نہیں مانتے تو قادیانی کو کیسے نبی مان لیں گے؟ آپ نے فرمایا ہے لو کان بعد نبی لکان عمر، لیکن کبھی انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ کسی اور نے کہا کہ یہ نبی ہے؟ اس لیے نبوت ایک حساس معاملہ ہے۔ سچ یہ ہے کہ لگتا یہ ہے
اللہ نے وہ سانچہ ہی بند کر دیا جس میں نبوت جنم لیتی تھی، وہ مائیں بند کر دیں جس سے نبی جنم لیا کرتے تھے۔ اس جھولی میں جو اللہ نے نبوت کی تقسیم کی شہرینی رکھی تھی، بانٹی، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو جھولی جھٹک دی کہ اب جھولی میں بچا ہی کچھ نہیں ہے۔ یہی تھے آخری نبی جن کا دنیا کو انتظار تھا۔ اب آپ کو میری یہ بات سمجھنے میں آسانی پیدا ہو گئی ہے کہ قرآن کی 100 آیات 2010 کے قریب، بعض نے 200 بھی لکھا ہے، احادیث متواترہ، اجماع صحابہ، اجماع امت مسلمہ ہے کہ میرے یعنی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ تو لوگوں کی عقل جواب دے گئی ہے، نبوت تو بڑا مقام ہے، ہم تو کسی کو صحابہ کے بعد صحابی بھی نہیں مانتے۔ امام صداقت حضرت صدیق اکبر ہیں، ہم کسی اور کو نہیں مانتے۔ امام عدالت، مولا عدالت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے بعد ان جیسا کسی کو نہیں مانتے۔ امام سخاوت، مولا سخاوت، عالی مرتبت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ہم ان جیسا سخی، ان جیسے رتبے والا کسی کو نہیں مانتے۔ مولا شجاعت سیدنا و مولانا حضرت علی کرم اللہ وجہ جیسا ذہین و فتین اور شجاع ہم حضرت علی کے بعد کسی اور کو نہیں مانتے۔ حضرت حسن و حسین جیسے مرتبے والا حضرت حسن و حسین کے بعد ان جیسا کسی کو نہیں مانتے۔ حضرت سیدنا امیر شام خال المسلمین